اب وہ لوگ علماء نے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں برائی کرتا ہے لیکن ہے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے کہ جناب اس بندے کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، بس یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جب 27 رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو اس آدمی کو خیال آتا ہے کہ یار ساری زندگی گناہ کی ہے، آج بڑی بابرکت رات ہے، چلو آج جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو فرمایا کہ جب 27ویں رات میں وہ بندہ آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس رات کی برکت سے وہ بندہ جس کا جہنمیوں کی لسٹ میں نام شامل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے؟ رمضان المبارک آیا، رحمتیں لے کر آیا۔ یہ رحمت کوئی خاص بندوں پر نازل نہیں ہوتی بلکہ یہ رحمت عامہ ہے، اور اس رحمت سے ہر بندہ مستفید ہو سکتا ہے۔ بارش آتی ہے نا، بارش آتی ہے تو ہر بندے پر، ہر گھر میں، ہر چھت پر نازل ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بھی جب بارش آئے تو اس بارش سے دور نہیں رہتا بلکہ وہ بارش ہر بندے پر جاتی ہے اور ہر گھر میں جاتی ہے، اور پھر جب بارش برستی ہے تو زمین کو ہریالی ملتی ہے اور انسانوں کو تازگی ملتی ہے اور بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت کوئی عام نہیں بلکہ یہ رحمت عامہ ہے، تمام لوگوں پر یہ رحمت کی جاتی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی تھوڑا گناہ گار ہے، چاہے کوئی زیادہ گناہ گار ہے، لیکن یہ ایسی رحمت ہے اگر کوئی بھی آدمی محض صرف رمضان کا احترام کرے تو اللہ ایسے بندے پر بھی اپنی رحمت جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام خداوندی۔ رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ مومنوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے، یہ رحمت ہے۔ مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، یہ رحمت ہے۔ مومن کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں تراویح پڑھوں، میں روزہ رکھوں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے۔ اور رحمت بمانے، رحمت شروع ہوئی، رمضان شروع ہوا، انسانوں کے گناہ اللہ تعالی نے مٹانے شروع کیے۔ علماء نے فرمایا کہ رحمت سے مراد پتہ کیا ہے؟ میں نے گناہ کیے، گناہ رجسٹر بھرا ہوا ہے، لیکن جب میں نے توبہ و استغفار کی اور رمضان المبارک کا احترام کیا، ایسا نہیں کہ اللہ نے قلم لے کے میرے گناہوں کو مٹا دیا، بلکہ ان گناہوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی ہے، اور انسانوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، نہ کہ مٹائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا جو ہے رحمت کا مہینہ۔ تو پہلا حصہ رحمت، دوسرا برکت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اب تو خیر موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا رحمتوں والا ٹھنڈا موسم ہے، لیکن سخت گرمیوں میں بھوک لگے، پیاس لگے، لیکن صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ میں کیوں دوہرا رہا ہوں؟ اس وجہ سے دوہرا رہا ہوں، یہ آپ کو یاد رہے، جب غصہ آئے پتہ چلے کہ یار مول صاحب نے کہا تھا صبر کرنا۔ کیوں؟ چور ڈاکہ وہی ڈالتا ہے
जिसके पास खजाना हो। एटीएम से एक बंदा पैसे निकलवाता है, फौरी तौर पे बाहर निकलता है, डाकू पीछे लग जाते हैं। पता चले एक बंदे के पास रकम है, दौलत है, सोना है, हीरे हैं, जवाहरात है, अगर वो निकले रोड पर और डाकुओं को पता चले तो फौरी तौर पे उस बंदे का पीछा करते हैं ताकि इससे मालो दौलत ले लिया जाए। ये अल्लाह ताला की रहमत का इतना बड़ा महीना है, अगर आप छोटी सी नेकी करें इतना बड़ा सवाब आपको अता किया जाता है। आपके नामे अमाल में इतनी नेकियां भर दी जाती हैं। शैतान डाकुओं की तरह हर वक्त कोशिश में होता है कि किसी तरह इनके नामे अमाल में जो नेक अमाल है उन पर हमला करके ये सारे के सारे खत्म करवाए। वो कैसे खत्म करवाएगा? वो आपको गुस्सा दिलाएगा, बीवी को गाली निकालो, आज सालन सही नहीं बना, तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तबीयत में सख्ती पैदा करेगा, आपको गुस्सा दिलवाएगा और गुस्से में आपसे गालियां निकलवाएगा और गुस्से में आपसे लोगों को मरवाएगा, लड़ाई करवाएगा। इस तरीके से इंसान की नेकियां खत्म हो जाती हैं। ये चोर, ये शैतान जो है वो डाकू है और इस तरीके से इस माह मुबारक में वो मोमिनों की नेकियां खत्म करने के लिए वो ये काम करते हैं। इस वजह से अल्लाह के महबूब ने इशारा दिया, कौन सा महीना है? सब्र का। कौन सा महीना है? सब्र का। तकलीफ आएगी, सब्र करना, परेशानी आएगी, सब्र करना। और आगे फरमाया गमखारी का महीना है। गमखारी से मुराद, गमखारी अल्लाह के महबूब ने यहां दो जुमले बयान फरमाए। फरमाया गमखारी का महीना है। फरमाया गमखारी का महीना इस तरह है, सारा दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जरा दिल में तसव्वुर ले, अल्लाह की नेमतें हर वक्त मुझ पर होती हैं। यहां दुनिया के अंदर गरीब वो भी हैं जिनके घर चूल्हे भी नहीं जलते। उनका ख्याल रखना मेरे जिम्मे है, उन गरीबों का ख्याल रखना। मेरे घर में तो कढ़ाई गोश्त बनता है, मेरे घर में तो अल्लाह ताला की कई नेमतें आती हैं, लेकिन जरा ये भी सोच, मेरा पड़ोसी है इस तरफ का, इस तरफ का, वो गरीब है, वो भी न जाने पता नहीं रोजा रखता है नहीं रखता, अफ्तारी करता है नहीं करता, चलो थोड़ी सी अफ्तारी में उनके घर में भी भेज देता हूं। यहां पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी चीज बतलाई है। फरमाया कि अगर तुम में से कोई आदमी किसी रोजादार को रोजा अफ्तार कराए तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें पूरे रोजे का सवाब अता फरमाएंगे। क्या मतलब? असहाबे रसूल बैठे थे, गरीब थे। या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी किसी का रोजा अफ्तार कराए तो वो तो ये नेकियां ले गया, लेकिन हम गरीब, हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जलता, हमारे घर में तो सिवाय खजूर और पानी के और कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह, ये तो फिर अमीर लोग सवाब ले गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ना ना, रोजा अफ्तार कराने से मुराद ये है, अगर एक घूंट पानी का या एक घूंट लस्सी का या एक खजूर आपने किसी को दी और उसने आपकी खजूर से रोजा अफ्तार किया तो फरमाया कि उसको भी रोजे का पूरा सवाब मिलेगा, आपको भी उसके बदले में पूरे रोजे का सवाब मिलेगा। मैंने रोजा रखा, मैंने अफ्तारी दी किसी को, उसने मेरी दी हुई अफ्तारी से रोजा खोला, मुझे अपने रोजे का तो सवाब मिला, उसे भी अपने रोजे का पूरा सवाब मिला, लेकिन जितना उसको सवाब मिला उतना ही अल्लाह ताला ने इस अफ्तार करने वाले बंदे को भी सवाब दिया। लेकिन अफसोस के साथ आप लोग, हमारा ये मुआशरा इस चीज से महरूम है, ख्याल नहीं रखता कोई किसी का ख्याल, इल्ला कलील कोई होंगे। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स किसी का रोजा अफ्तार कराए, फरमाया कि अल्लाह ताला उसके बदले में उसे भी उतना ही सवाब अता फरमाते हैं जितना कि रोजा रखने वाले को सवाब दिया जाता है। तो फरमाया कि रोजा भी अफ्तार कराना ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है।
اور اس سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ حضرات اصحاب رسول اور ہمارے کئی علماء آج بھی دینی مدارس میں کئی دینی مدارس ایسے ہیں بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں روزہ افطار کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اور جناب مدارس میں دسترخوان لگے ہیں، خانقاہوں میں دسترخوان لگے ہیں، لیکن کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، کوئی پتہ نہیں یہ دسترخوان پر بیٹھنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اور کھا جا رہا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح دسترخوان لگتے ہیں، وہ عربی لوگ خود بھی آتے ہیں، معصوم بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کو بھیجا جاتے جاؤ وہ فلانے بزرگ بیٹھے انہیں کہو ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ، جاؤ فلانے بزرگ کھڑے ہیں انہیں کہو ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ اس طریقے سے وہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس چیز سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں کہ جناب اب میں دعوت کروں گا لوگ آئیں گے، اتنا خرچہ تو میرے پاس نہیں، نہ آپ کچھ نہ کریں، کھجوریں لیں، مسجد میں جو آ رہے ہیں ان کو بانٹ دیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے فروٹ لے کر آئیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ مسجد میں آ کر بانٹ دیں۔ اگر سالن بنایا ہے تھوڑا سا سالن ساتھ میں جو پڑوسی ان کو بھجوا دیں۔ اگر جناب پکوڑے سموسے جس طرح کوئی بھی چیز بنائی تھوڑی تھوڑی کر کے اگر آپ بانٹ دیں، اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، تو آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔